اور چند باتیں آخر میں پھر عرض کر دوں. ہماری بعض دینی سیاسی جماعتیں مسیحی برادری کے جو مکانات منہدم ہوئے ہیں ان کو تعمیر کرنے چلی ہے. غالباً وہ چرچوں کو بھی ٹھیک کرنا چاہتی ہے شاید. اس سلسلے میں ہمارا مشورہ یہ ہے، یہ کام حکومت کو کرنے دیں. حکومت کے پاس اقلیتوں کے لیے بہت پیسہ ہے. حکومت کے پاس یہاں کے زندیقین اور مرتدین کے لیے بھی بہت پیسہ ہے. آپ نے نہیں دیکھا جو سکھوں کے لیے راہداری بنی قادیانیوں کے لیے؟ حکومت نے کتنا بے بہا پیسہ خرچ کیا. حکومت کے پاس اقلیتوں کے لیے بہت پیسہ ہے. حکومت کو خرچ کرنے دیں. ایک، جو لوگ اس عمل کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے مسیحی عبادت خانوں کو نقصان پہنچایا، مسیحی برادری کے مکانات کو نقصان پہنچایا ہے، ان کی جیب کاٹی جائے. چونکہ ریاست بھی اپنی نااہلی کی وجہ سے اس میں شریک جرم ہے، وہ پیسہ خرچ کرے. ریاست نے شروع میں جب توہین کے واقعات شروع ہوئے تھے صحیح رد عمل نہ دیا ہوتا تو آج یہ واقعات پیش نہ آتے. دین سے وابستہ دینی جماعتوں کے پاس، دینی اداروں کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے وہ ایک محدود نظریاتی پیسہ ہوتا ہے. اس پیسے کو اعلیٰ مقاصد پر، اس سے بھی اعلیٰ مقاصد پر خرچ کریں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ نے کسی مسیحی برادری کا گھر تعمیر کیا تو غلط کیا. میں کہتا ہوں زیادہ اچھا کام نہیں کیا آپ نے. یہ کام حکومت کو کرنے دیں. عوام آپ کو قربانی کی کھالیں دیتی ہے، آپ کو زکوٰۃ دیتی ہے، آپ کو صدقات دیتی ہے. اس لیے نہیں دیتی کہ آپ چرچوں کی تعمیر کریں، جا کے مسیحی برادری کے مکانات بنائیں. آپ کو اس لیے دیتی ہے کہ اس سے بھی اعلیٰ دین کی سربلندی کا کام کریں بہت زیادہ. خیر آپ اس پر بھی دلیل دے سکتے ہیں کہ یہ بھی دین کی سربلندی، لیکن بھائی ایک طرف جب حکومت خرچ کر سکتی تو آپ یہاں پیسہ کیوں لگا رہے ہیں اپنا؟ اور آخری بات جو 17ویں بات ہے، ابھی جو میں نے بات کی تھی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے 16ویں بات کی تھی، اس سے پہلے جو آخر میں اس سے پہلے عمومی تجزیہ تھا میری ایک تحریر کی روشنی میں، وہ 15ویں بات تھی. اب 17ویں بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں. تارکین وطن بارے دم کی، یہ بھی سوشل میڈیا میں گردش کر رہی بات کو توہین کا رد عمل دینے والوں پر یورپ اور وغیرہ کے دروازے بند کیے جائیں. ہم تو کہتے ہیں اللہ کرے ایسا ہو جائے، ہمارا ایمان سلامت رہے گا، ہماری نسلیں محفوظ ہو جائیں گی، ہمارا برین ڈرین نہیں ہوگا، ہمارا دماغ پاکستان میں روپے پہ گزارا کرے گا، ڈالر اور پاؤنڈ پہ نچھاور نہیں ہوگا. لیکن ہمیں پتہ ہماری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. خاندانی منصوبہ بندیوں کی وجہ سے یورپی ممالک پر قہر الہی ٹوٹ پڑا ہے. وہاں کی عورتیں بچے پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ صرف جنسی ہوس پوری کر رہے ہیں. ان کے پاس ریسورس پرسن ہی نہیں ہے. وہ آپ کو اس لیے دعوت دیتے ہیں کہ ایز ریسورس پرسن وہ آپ سے کام لیں، آپ کو نوکر لگائیں، آپ سے چاکری کروائیں، آپ کا ایمان بھی خریدیں، آپ کی ذہانت بھی خریدیں، اور بدلے میں آپ کو چند ڈالر، پاؤنڈ اور یورو دیں. بس وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے کہ آپ پہ پابندی لگائیں. ہم تو کہتے ہیں ہائے کاش پورا یورپ مسلمانوں پہ پابندی لگا دے کہ وہ ہمارے یہاں نوکری نہیں کر سکتے. ہم تو بہت خوش ہیں، لیکن ہماری خواہش فی الوقت پوری ہونے والی نہیں ہے. بغیر ضرورت کے تو دارالحرب میں رہنا ہی غلط ہے، دارالکفر میں رہنا ہی غلط ہے بغیر ضرورت کے. اب اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں جی ہمارے لاکھوں لوگ یورپین ممالک میں ہیں، لاکھوں کروڑوں ڈالر وہاں سے بیچتے ہیں، ہمیں ضرب معادلہ ملتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ جواب یہ ہے اگر آپ کی اقتصادیات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے بھی آپ کی اقتصادیات، آپ کی معیشت یورپ کی نوکری اور چاکری میں ہے، یورپ کے میموں کی نکریں دھونے میں ہے، ان کے گٹر صاف کرنے میں ہے، اور ان کے شراب خانوں کے باہر سیکیورٹی دینے میں اور اپنی جان لٹانے میں ہے، تو ایک گلاس گٹر کے پانی لے کر اس میں ڈبکی لگا کے مر جائیں، آپ کو جینے کا کوئی حق حاصل نہیں. شرم نہیں آتی مسلمان ہوتے ہوئے آپ اپنی اقتصادیات کو یورپ کی نوکری اور چاکری پہ آپ نے منحصر کیا ہوا اپنی اقتصادیات کو؟ یہ بھی تو خدا کی سزا ہے. خواتین و حضرات، یہ تھی کچھ درد دل کی باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اسلام کی صحیح سوچ، صحیح شعور نصیب فرمائے، عمل نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا